السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، فٹ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستوں، آج میں جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایک ترکی کا مشہور ڈرامہ جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے اور بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں ہم۔ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترکی ڈرامہ جو کہ پاکستان میں اردو زبان میں پاکستانی ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے دوستوں، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے پہلے ہی یہ پاکستان میں بہت بڑی حد تک مقبول ہو چکا ہے اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر اور اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں۔ 13ویں صدی کے عثمانی ریاست کے بانی عثمان کے والد ارطغرل کی کہانی ہے، جن کی فتوحات کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا وجود ممکن ہوا۔ ارطغرل کو خلافت عثمانیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی جبکہ وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کا تعلق کائی قبیلے سے تھا اور ان کا قبیلہ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے وسط ایشیا سے ایران اور اس کے بعد اناٹولیا میں آیا تھا، اور اس کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی اپنے والد شاہ سلمان کی وفات کے بعد بنے، اور یہ سب سے پہلے اہلت ہے اور اس کے بعد ایلوپو گئے۔ 1232 میں سلطان علاؤ الدین کے پوتے العزیز کی حکومت تھی اور ارطغرل کو پتہ چلا کہ العزیز کی حکومت میں بہت سارے غدار موجود ہیں، ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے العزیز کو ان غداروں سے نجات دلائی اور ان کے ساتھ دوستی کر لی، اور اس کے بعد سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سے شادی کر لی اور ایوبیوں اور سلجوقوں میں دوستی بھی کرا دی، اور حلب کے قریب ایک صلیبیوں کا مضبوط قلعے کو فتح کر کے علاؤ الدین کے قریبی ساتھی بھی بن گئے۔ حلیمہ سلطان سے ارطغرل کے 3 بیٹے ہوئے۔ جب منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل نے منگولوں کے اہم لیڈر نوعون کو شکست دی۔ نوعون منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو رون ڈالا تھا اور بغداد میں ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ بغداد کی گلیاں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو خون سے بھر گئی تھی اور دریائے فرات بھی سرخ ہو گیا تھا۔ نوعون کو شکست دینے کے بعد ارطغرل غازی نے پہلے اپنے قبیلے کو لے کر بائزنٹائن قلعے کو فتح کیا اور اس کے بعد وہیں پر تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ 13ویں صدی کے وسط سے منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس علاقے میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطان علاؤ الدین کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے اور انہی کی بیٹی کے ساتھ عثمان غازی کی شادی بھی ہوئی۔ سلطان غیاث الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور عثمان غازی سلطان بن گئے، اور عثمان غازی کی نسل سے آگے جا کے سلطان فاتح نے 1453 میں کانسٹینٹنوپل کو فتح بھی کیا، اور اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جا کر ارطغرل غازی کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ ارطغرل غازی بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ ہر جنگجو جو اسلام میں گزرا ہے، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے ضرور کیا ہے، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اور اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن عربی راہ تھے، جو ارطغرل غازی کی روحانی مدد کے لیے آئے تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، آپ نے قرآن مجید کی مایا ناز تفسیر بھی لکھی، آپ علم کا ایک سمندر ہیں۔ ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ انہوں نے موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد بھی کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے جن کا نام گوندو، ساؤچی اور عثمان تھا۔ تیسرے بیٹے عثمان نے ارطغرل کی وفات کے بعد 1291 عیسوی میں خلافت کی بنیاد رکھی، جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن اس خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی خود ہی رکھ گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک قائم رہی، یعنی 600 سال ترکوں نے اپنی تلوار کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا، اور اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی گدی پر بیٹھے۔ کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس خلافت نے اپنے دور میں مسجد نبوی گنبد خضرا کی جدید تعمیر بھی کرائی، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم نہر، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، اور اس کے علاوہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، اور مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور ایسی معلوماتی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیا کروں گا۔ تو دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔